اسلامی چینل کے موجودگی میں اپنا یوٹیوب چینل بنانے کا ارادہ کیا. ساتھی ہے مفتی محمد عامر صاحب جس کا تعلق ثوابی او دارنګه زموږ په ژبه کې هم په دې کې ډېر مواد تاسو ته ملاویږي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب القدر سامعین، آج ہم پہلے مرتبہ اور پہلے نشست میں اپنے یوٹیوب چینل کے جو کہ حرف حق کے نام سے موسوم ہے، آپ لوگوں سے مخاطب ہے. آج ہم بیٹھے ہیں مولانا مفتی شمس الحق المسعودی صاحب کے ساتھ، جو کہ اس کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. آج ہم ان سے کچھ کویسچن سوالات کریں گے اس بارے میں کہ انہوں نے اس سوشل میڈیا کے اندر آنے کے کیا وجوہات ہے جو آئے ہیں اس میں، اور کس وجہ سے انہوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے. اسلامی چینل کے موجودگی میں اپنا یوٹیوب چینل بنانے کا ارادہ کیا. پہلے اسے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، بہت سارے چینل یوٹیوب پر موجود ہے اور اسی طرح اسلامی بھی ہے اور دوسرے بھی موجود ہے، تو آپ کو کیا وجہ، آپ کے دل میں کیا خیال آیا کہ آپ نے بھی اسلامی چینل کے موجودگی میں اپنا یوٹیوب چینل بنانے کا ارادہ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر علماء کرام اور دوسرے دین سے محبت کرنے والے لوگ کافی کام کر رہے ہیں اور مزید بھی اس کام کی ضرورت ہے. اگرچہ اسلامی یوٹیوب چینل وغیرہ موجود ہے، لیکن میرے خیال میں مزید بھی اسی طرح سوشل میڈیا پر دوسرے پلیٹ فارم پر کردار ادا کرنا چاہیے اور کچھ کام کرنا چاہیے نظریاتی حوالے سے. چونکہ سوشل میڈیا ہے آج کل ہر کسی کے جیب میں موبائل ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہی ہے. تو اسی وجہ سے اگر اسی میں آپ دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے کچھ کردار ادا کر لے تو یہ بہت ہی اہم ہے اور وقت کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریری اعتبار سے علماء کرام بہت سارے کام کرتے ہیں اور کردار ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن قلمی جنگ کے ساتھ ساتھ دور حاضر جو ہے وہ زبان کا ہے. اور براہ راست آپ کسی کو بات سمجھائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تحریر کو پڑھتے پڑھتے اکتا جاتے ہیں اور تحریر کے شوقین بہت کم ہو گئے. مختصر وقت میں وہ کوئی نہ کوئی بات اخذ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ویڈیو کی صورت میں ہو، آواز کی صورت میں ہو، تو وہ جلدی اسی کو سمجھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. لمبی زیادہ تحریر ہو یا کچھ اور طریقے سے سمجھا رہے ہو تو وہ بہت کم سمجھتے. اس وجہ سے یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ علماء کرام اسی کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کر سکے. ہر کوئی عالم کسی نہ کسی طریقے سے کام کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. علماء کرام جو ہمارے بڑے ہیں وہ اسی حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت اچھے آپ کے خیالات. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنے خیالات میں پختگی عطا فرمائے اور آپ کے حامی و ناصر ہو، اور آگے جانے میں پوری دنیا تک آپ کے بات پہنچانے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور نصرت فرمائے. مفتی صاحب، آپ پہلے یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو چینل بنایا ہے اس کے اندر آپ کس حوالے سے اس میں کام کرو گے؟ مثلاً بعض لوگوں نے بنائے ہیں اپنے چینل کسی فقہی مسائل کے لیے بنائے، کسی نے
دینی دروس کے لیے بنائے ہیں، کسی نے کس فیلڈ کے لیے بنائے، کسی نے کس مضمون اور موضوع پر بنائے ہیں. آپ کا موضوع اس چینل کے اندر کیا ہوگا؟ کیا کیا چیز آپ اپنے ناظرین کو پیش کرو گے اس یوٹیوب چینل میں؟ جی بالکل، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اسی میں انشاءاللہ یہ گویا کہ حرف حق یہ ایک اسٹوڈیو ہے. گویا کہ اسی میں مختلف علماء کرام کے بیانات بھی اپلوڈ ہوں گے، ان کے ساتھ ہم پروگرامات بھی کریں گے. کسی بھی موضوع کے حوالے سے جو وقت کی ضرورت ہو، لوگوں کی ضرورت ہو، اسی موضوع پر ان کے ساتھ بات کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسی میں تاریخی ڈاکومنٹری جو کہ مستند اسلامی معلومات کے حوالے سے تاریخی واقعات اور اسی طرح دینی مسائل جو اہم ضرورت ہے، اور درس حدیث مختصراً روزانہ کی بنیاد پر ایک حدیث اور 2 حدیثوں کی مختصر ترجمہ اور تشریح ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے درس قرآن کے حوالے سے. اور خاص کر یہ ایک اور مسئلہ ہے جو کہ ہمارے ہاں پورے پاکستان میں اور خاص کر پشتون بیلٹ میں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، جو کہ وراثت کا مسئلہ ہے. تو وہ میراث کے موضوع پر بھی علماء کرام سے بھی بیانات ریکارڈ کریں گے، اور اسی حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھی ہم بیانات ریکارڈ کریں گے. ماشاءاللہ. یعنی میں آپ کے بات سے جو مجھے معلوم ہوا، یہ بات میرے سمجھ میں آئی کہ ہر قسم کے اسلامی موضوعات جو ہے ہمارے ناظرین کو اس حرف حق یوٹیوب چینل کے واسطے سے پہنچے گے. جی اور دوسری بات، آپ کے ماشاءاللہ پچھلے سال سے مختلف فیس بک پر اور دوسرے ذرائع پر آپ کا ایک بڑا سا آپ نے ٹرینڈ چلایا تھا میراث کے بارے میں، وہ بھی اس کا بھی آپ اس چینل کے ذریعے سے آگے لوگوں تک اور معلومات پہنچائیں گے. تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارا کہ یہ جو آپ نے چینل بنایا ہے یہ صرف اردو میں ہوگا، یا ہمارے بہت سے پشتون ساتھی بھی ہیں ان کے لیے بھی اس چینل کے اندر کچھ مواد آپ پیش کریں گے، یا صرف اردو میں کسی اور زبان میں بھی اس کے اندر بیانات وغیرہ اپلوڈ ہوں گے یا نہیں؟ جی بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. انشاءاللہ اردو کے ساتھ ساتھ اسی میں پشتو میں ہم خود بھی پشتو میں بیانات ریکارڈ کریں گے. آپ بھی ہے، بس ماشاءاللہ یہ ہمارا ساتھی ہے مفتی محمد عامر صاحب، جس کا تعلق ثوابی سے ہے. انشاءاللہ ہم ایک ساتھ آئیں گے اسی یوٹیوب چینل میں، اور ہم اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ بھی اپنی زبان میں بات کریں گے. اور باقی چونکہ اردو ایک عام زبان ہے اور پاکستان میں ہر کوئی سمجھتا ہے، ہمارے پختون بھائی بھی اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، تو اسی وجہ سے افادہ عام کے لیے ہم اردو میں اکثر بیانات ریکارڈ کریں گے، اور پشتو میں بھی انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ ساتھ کچھ بیانات اگر اہمیت کے حامل ہو تو وہ ہم پشتو میں بھی ساتھ ریکارڈ کریں گے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسی میں مختلف علماء کرام کے ساتھ ہم نشستیں رکھیں گے اور ان سے مختلف زبانوں میں بیانات ریکارڈ کریں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. مفتی صاحب، بہت سارے معلومات آپ نے ہمیں فراہم کیے اس یوٹیوب چینل کے بارے میں. پاخر کے پختو کے ټولو ملګرو ته خواست کو چې چاته د اردو دا خبرې په سمجھ کې ورغلي، څوک په پوه شوي، نو هغې خو پوه شوي دی، خو چې څوک په اردو نه پوهېږي پښتو کې، نو هغې ته په پښتو کې وایي. زمونږ ژبه جدا ده د پېښور پښتو باندې، او زمونږ مفتی صاحب چې دی هغه المسعودي، تاسو به د المسعودي نه اندازه کړي چې هغه مسعود دی، یعنی مسعودواله ژبه کې به هغه خپل بیانونه کوي په دې کې، او دارنګه زمونږ په ژبه کې هم په دې کې ډېر مواد تاسو ته ملاویږي. نو د مفتی صاحب د وینا مطابق په دې یوټیوب چینل کې به تاسو ته هر قسمه مسائل، قرآنی ترجمه، دارنګه د حدیث مختصر درس او فقهي مسائل چې کوم روزمره انسان سړی ته پیش راځي، د هغې حل د فقه د قرآن او د حدیث په رڼا کې، دارنګه د میراث چې اهمه مسله ده د پښتنو، د هغې په هغې باندې هم په دې چینل کې ډېر کار کیږي. نو ټولو ملګرو ته چې څوک هم ووري مونږه د دنیا په کم ګوټ کې وي، کو هغه مسافر وي، کو هغه په خپل کور کې
ناس خلک وي چې څوک هم مونږه د دې چینل په واسطې سره اوري نو ټولو ته زمونږه دا پیغام دی د مفتی صاحب او زمونږه دارنګې د ټولو زمونږ د ټیمو چې زمونږ دا چینل سبسکرایب کې او لایک کې او د غنټې په هغې نشان باندې اومو کلیک کې چې زمونږ د راتلونکې ټولې ویډیوګانې تاسو ته د نوټیفیکیشن په صورت باندې حاصلېږي او تاسو هغه د ټولو نه ډومبې زموږ په چینل باندې ګورئ نو زموږ ته د چینلو د مخکې بوتلو دپاره د ستاسو د سپورټ ضرورت دی. هر انسان یوازې ترقي نه کوي، ترقي چې کوي نو د هغې نه شاته د ډېرو خلکو د هغه لاس وي. نو که مونږ هم تاسو غواړئ مفتی صاحب سره محبت لرئ او د ده هغه کم تحاریر چې تاسو په فیسبوک باندې ګورئ هغه ستاسو خوښ وي، دارنګې د بیانات هغه کو ستاسو خوښ وي نو تاسو زمونږه مرسته وکړئ، مدد مو وکړئ. په دې سره ستاسو صرف دا وي چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره زمونږ د دې چینل په باره کې خبرې اترې وکړئ چې هغوی هم زمونږ دا چینل سبسکرایب کړي. په آخر کې مفتی صاحب چې سویل غواړي نو هغه ته خواست چې خپلې اخري خبرې تاسو وړاندې پیش کړي په پښتو ژبه کې. جی بالکل لکه څنګه مفتی صاحب خبره وکړه او د خلاصه پیش کړله. بله اهمه خبره دا چې زما په ذهن کې راغلی دغه یوټیوب چینل نه زمونږ مقصد دا نه دی چې مونږ پیسې وګټو یا مونږ یې په دې نیت باندې دا یوټیوب چینل جوړ کړی چې دا مونیټایز شي او مونږ په باندې پیسې واخلي. ولې هغه په باره کې د علما مختلف رائے دي نو معاشي غاز مونږ نه دی، اصل نظریاتي جنگ دی. نن سبا د میډیا دور دی او په دې کې دا ویډیو په صورت کې د بیاناتو ډیر اهم کردار دی. تحریری صورت باندې خلک زیات نه ګوري، په دې وجه دا ویډیو ضرورت دی. او یوټیوب چې دی دا یو انټرنیشنل پلیټ فارم دی، په دې کې تاسو پورا دنیا نه تاسو هغه ملويږي. فیسبوک شو یا بل شي شو دا محدود خودي دام دا سیدو ان شاء الله د سره سره مونږ به فیسبوک پیج هم جوړو، هغه به هم حرف حق سره وي او ان شاء الله یعنی اگر میں اردو میں کہوں تو ہم اسی یوٹیوب چینل کو فیس بک پر بھی لائیں گے اور وہاں پر ایک پیج بھی بنائیں گے اسی نام سے، حرف حق کے نام سے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ہم نے پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کے ذریعے سے پیسے کمائے یا اس کو مونیٹائز کرائے، نہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حق کی بات اور اسلامی مستند معلومات پہنچ جائے. باقی آپ حضرات اسی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسی کو شیئر کیجئے. اگر کوئی چیز اس میں پسند آئی ہو تو پھر لائک